أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، دراصل اس آیت میں اللہ رب العزت نے عبادت قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی گزری ہوئی تمام امتوں کی شریعت میں ہم نے قربانی کو مشروع قرار دیا۔ جتنے نبی آئے دنیا میں، سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قربانی کا حکم دیا تاکہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں اور چوپاؤں پر اس کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ عبادت قربانی کی شان اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی، یا عبادت قربانی میں جان اس وقت اور زیادہ پیدا ہو گئی، یا عبادت قربانی میں آن اس وقت آئی، اور عبادت قربانی میں انقلاب اس وقت اور زیادہ آ گیا کہ جب دنیائے انسانیت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے منظر کو دیکھا اور سنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ وہ ابراہیم کون ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، خواہ کسی بھی مرحلے میں ہو، خوشیوں کے ماحول سے گزر رہے ہوں یا غموں کے ماحول سے گزر رہے ہوں، ربانی پیغام اور رب کا حکم جب بھی آیا، جذبہ اطاعت و فرما برداری کو لے کر سر بتسلیم خم ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ رب العزت نے اپنے خلیل کو جب بھی کسی چیز کا حکم دیا، جذبہ اطاعت و فرما برداری کو لے کر وہ آگے بڑھ گئے۔ اور وہ ابراہیم جن کو رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ ان کے دوست تھے۔ اور جب یہ حکم ملا قربانی کا، تو اسی اطاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ کہ جب حکم ہوا باپ کو چھوڑنے کا، باپ کو چھوڑ دیا، حکم ہوا گھر چھوڑنے کا، گھر چھوڑ دیا، رب کی رضا کے لیے قوم اور امت کو چھوڑ دیا، رب کی رضا کے لیے اپنے چہیتے بیوی اور بچوں کو بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر چھوڑ چلے آئے۔ اسی رب کا حکم یہ اور بھی آ گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم نے ہاتھوں سے پکڑا اور ذبح کرنے کے اور قربانی کرنے کے ارادے سے میدان مینا کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور وہ کون اسماعیل؟ وہ کون اسماعیل؟ وہ کون سی اولاد جو بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشوں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑی سماجتوں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد حاصل ہوئی تھی؟ ابراہیم اسماعیل کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے تو انہیں اپنے بڑھاپے کے سہارے کی امید نظر آتی تھی۔ ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے
تو اپنے آنے والی نسل اور خاندان کا وجود و بقا اور باقی رہنے کی تصویر نظر آ رہی تھی، لیکن جذبے اطاعت سے سرشار ہو کر اسماعیل کو لے کر گئے، اور جو ہی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ خواب میں حکم پایا اور زمین پر لٹا دیا، چھری گلے پر رکھ دی، آواز آ گئی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا یا ابراہیم، اے ابراہیم رک جاؤ، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ دیکھو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور ریئل میں اور حقیقت میں جب دیکھا گیا تو چھری گلے پر چلنے سے روک دی گئی، کہا رک جاؤ، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہی رب کا حکم ملا اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خوشنودی اور اپنے رب کی محبت میں اپنے اولاد کی محبت پر چھری پہلے ہی چلا دی تھی، لے کر جا رہے تھے۔ ارادہ کیا تھا؟ عزم مصمم کر کے چلے کہ اولاد کو قربان کرنا ہے، یعنی رب کی محبت دنیا کی ساری محبت پر غالب آ چکی تھی، گردن پر چھری پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے اولاد کی محبت پر چھریاں چلا چکے تھے۔ وجہ مقصود بھی اللہ کو یہی ہوتا ہے، اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میرے بندو، یہ جانوروں کی جو تم قربانی دے رہے ہو، اس کا خون نہ مجھے ملتا ہے، نہ اس کا گوشت مجھے ملتا ہے، مجھے کیا ملتا ہے؟ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کا تقوی ملتا ہے، تمہارے دل کی خواہش ملتی ہے، تمہارے دل کی نیت ملتی ہے۔ اسماعیل کو ہٹا کر میڈھا لا کر رکھ دیا گیا، اس لیے کہ ابراہیم پوری طرح تقوی میں اور نیت میں خالص نکلے اور جذبے اطاعت و فرما برداری میں بہت آگے جا چکے تھے۔ تو آج بھی ہم سے اور آپ سے تقوی مقصود ہے اللہ کا۔ جانور اور بکرے اور چوپاؤں پر ہماری چھریاں چلتی نہیں ہے کہ جانور جیسا ہی خرید کر ہم نے لایا قربانی کے ارادے سے، رب العزت قربانی کا اجر و ثواب ویسے ہی اس کے رجسٹر میں اور نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ارادے ویسے ہیں، تقوی موجود ہے اس کے دل میں۔ اور یہ قربانی اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ تو اللہ نے اس قربانی کو ایک ایسی عبادت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جس عبادت کے بغیر نہ دنیا میں سکون ہے، نہ آخرت میں بندوں کو سکون، نہ دنیا میں نجات ملے نہ آخرت میں نجات ملے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اسلام نے وہ کون سی عبادت کو ہم پر فرض کیا ہے جس عبادت کے بغیر نہ دنیا میں ہمیں سکون ملے نہ آخرت میں ملے۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ کہ اگر ہم نے اس عبادت کو انجام دیا ہے تو سمجھو ہم نے اپنے دین کو پوری طرح قائم رکھا ہے، اور اگر ہم نے اس عبادت میں غفلت اور سستی برتی ہے تو یقیناً جانو ہم نے اپنے پورے دین کو ڈھا دیا ہے، گرا دیا ہے۔ وہ عبادت کہ جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز بندوں سے جس عبادت کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، وہ سوال اور وہ عبادت کون سی ہوگی؟ آپ سبھی جانتے ہیں، وہ عبادت نماز کی۔ نماز ہے وہ عبادت جس کے بغیر دنیا اور آخرت میں کہیں مومنوں کو چارہ نہیں ہے، نہ کہیں سکون ملنے والا ہے۔ اس نماز رأس العبادہ کے ساتھ اس قربانی کے ذکر کیا اور تذکرہ کیا اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے تو شکر گزاری میں نماز پڑھو اور قربانی دو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پہلے پڑھو قربانی بعد میں دو۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے اس کو ارشاد فرمائی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، آپ پکار کر کہہ دیجئے میری نماز، یہاں بھی نماز پہلے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی کا تذکرہ نماز جیسی عبادت کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے اس قربانی کی عبادت کو ایک اہمیت دی ہے اور ایک فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک مسلسل مقیم رہے، 10 سال تک آپ نے مدینے میں قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی پیش کی، ہر سال آپ نے قربانی کی، بلکہ ایک سال تو ایسا ہوا کہ اپنی امت کے غریبوں،
اپنے امت کے محتاجوں، اپنے امت کے یتیموں، اپنے امت کے ناداروں، اپنے امت کے مفلسوں اور اپنی امت کے مسکینوں کا درد لیے ہوئے میرے پیغمبر نے جب جانور ذبح کرنا شروع کیا تو فرمایا اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ اس جانور کی قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے، چاہے وہ نبی کے زمانے میں رہے ہوں یا قیامت تک آنے والی امت کا ہر وہ فرد جو غریب ہو، قربانی کی طاقت نہ رکھنے والا ہو۔ پیغمبر نے کہا اللہ میرے ان تمام امتیوں کی جانب سے اس جانور کے ذبیحے کو جو قبول فرما۔ اور یہ نبی کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ تھا، لیکن نبی نے قربانی 10 سال مسلسل پیش کی، اور حجۃ الوداع میں جب آخری حج کے لیے آپ روانہ ہوئے اور گئے، آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ 63 اونٹ کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور 37 اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ 63 اونٹ جو اللہ کے نبی نے قربان کیا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حکمت بتلاتے ہوئے کہ پیغمبر کی عمر 63 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی دے کر امت کو یہ اشارہ دینا چاہا کہ میرا آخری وقت ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور اب میں مجھے 63 سے زیادہ 64 سال کی زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ حکمت تھی پیارے نبی کی 63 سال، اور اس وقت صحابہ کی آنکھوں نے حیرت بھری نگاہ سے دیکھا کہ وہ اونٹ جنہیں قربان کرنے کے لیے قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھا، لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا تھا، ایک ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے گا، وہاں دیکھا گیا ہر اونٹ اپنے بغل والے اونٹ سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنا اونٹ وہ اپنے گلے کو نبی کے سامنے کر رہا ہے۔ گویا ان جانوروں کو بھی یہ احساس ہے اور ان جانوروں کو بھی یہ سمجھ ہے، یہ شعور ہے کہ آج میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں، اور یہ سمجھ ہے کہ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم جانور قربان ہونے والے ہیں۔ فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْتَ، ہر اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے اپنا گلا نبی کے سامنے خود پیش کر رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو یہ اہمیت دی، تو آپ یاد رکھیں چونکہ قربانی کے ایام بہت ہی قریب آ چکے ہیں تو اس کے احکام اور مسائل کا بھی تھوڑا بہت جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہر سال سنتے ہیں، ہر سال جانتے ہیں، لیکن یاد دہانے کے لیے آپ کو بارہا بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو آپ کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ قربانی کیا ہے آپ سبھی جان چکے، قربانی نبی نے کتنی اہمیت دی ہے وہ بھی آپ جان چکے۔ اب آئیے دیکھیں احکام و مسائل اس کے ذرا مختصر انداز میں۔ یہ قربانی ہے کیا؟ کیا فرض ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کا جاننا ضروری ہے۔ یہ قربانی دیکھیں علماء کا کافی اختلاف ہے اس میں، لیکن جمہور علماء کا جو قول ہے جس پر اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کسی سال جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتے، جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں ہے، اسی چیز کو بتانے کے لیے۔ اور پھر آپ عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے وہ حدیث بھی سنیں، من اراد ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے بال اور ناخن چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک نہ کرے، نہ کاٹے اور نہ نکالے، ارادہ کرے۔ من اراد ان یضحی، جو خواہش رکھتا ہو، جو ارادہ رکھتا ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مسئلے کے قربانی کے تعلق سے فرمایا کہ جو جانور ہم اور آپ خریدتے ہیں کوشش کیجئے وہی جانور خریدیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ 8 جانوروں کے نام باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہیں اور نر مادہ کے ساتھ۔ آپ گائے بیل لے لیجئے، بکرا بکری لے لیجئے، اونٹ اونٹنی لے لیجئے، یا اسی طرح بھیڑ اور اس کا جو ہے مادہ لے لیجئے۔ یہ 8 جانور ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور جانور جب ہم خریدیں، اس وقت خریدنے کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، آدمی جہاں بھی یہ کوشش میں جانور خریدنے میں لگا ہے تو اسے چاہیے کہ جانور تندرست لے، صحت مند جانور ہو، مضبوط ہو اور طاقتور ہو۔ اور کچھ ایسے عیبوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ عیب ان جانوروں میں موجود ہو تو وہ جانور نہ خریدیں، اس جانور کو نہ خریدیں، پیسہ بھی لگائیں۔ بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
معمولی سا جو ہے انجام کام دیتا ہے، سوچتا ہے چلو سستا مل رہا ہے لے لیں، حالانکہ اس میں عیب ہوتا ہے، اس کو جانکاری بیچارے کو نہیں ہوتی۔ تو جانکاری رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ عیب اگر اس جانور میں موجود ہو تو خواہ کتنا بھی سستا کیوں نہ وہ آپ کو دے، آپ کو جانور ہرگز نہ خریدے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جذبہ اطاعت و فرما برداری کو لے کر اپنے جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، قربان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ چار چیزیں ہیں، ایک تو لنگڑا جانور ہو جس کا لنگڑا پر پوری طرح ظاہر ہو، لنگڑا کے چل رہا ہو ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہو، یا اسی طرح کانا ہو ایک آنکھ کا، اور ایک آنکھ کا جب کانا ہو وہ منع کیا گیا، اگر دونوں آنکھ سے اندھا ہو تو خیر وہ تو الگ بات ہے، لینا ہی نہیں چاہیے۔ ایک آنکھ کا کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، یا اسی طرح بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو، معلوم پڑ رہی ہو، یا اسی طرح کمزور ہو، لاغر ہو وہ جانور، اتنا کمزور ہو کہ اس کے بدن میں صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، گوشت کا شائبہ کہیں دکھ نہ رہا ہو، تو ایسا جانور بھی آپ نہ خریدیں۔ یہ عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا جانور یہ قربانی کا جانور ہے، عام جانوروں کی طرح ان جانوروں کو اس نگاہ سے نہ دیکھیے، یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے والے ہیں اور آپ قربانی دینے والے ہیں۔ تو جانوروں سے دیکھو، صحابہ کہتے تھے جب قربانی آنے سے پہلے ہی وہ جانور خرید لیا کرتے، اپنے گھروں میں پالتے، کھلاتے، انہیں موٹا کرتے، انہیں تازہ کرتے، اس خوشی کے ساتھ کہ یہ جانور وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں قربان ہونے والا ہے۔ تو جانور کی بھی عزت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، لا تذبحوا الا مسنہ۔ آپ غور سے دیکھ لیا کیجئے کہ جانور دانتا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بغیر دانتا جانور قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ دودھ کے دانت جھڑ گئے ہوں اور دانت آ چکے ہوں، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا بکرا 1 سال کا ہو گیا، 1 سال کا ہو گیا کوئی بات نہیں، 1 سال میں تو دانت ویسے بھی آ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر دانت نہیں دکھ رہا ہے، نہیں آیا، تو آپ وہ جانور نہ خریدیں۔ دانتا ہونا اس کے لیے، جانوروں کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح ایک جانور ایک گھر کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک گھر میں ہیں، آپ کے کئی فیملی ممبرز ہیں، کئی لوگ ہیں، سینکڑوں ہیں، لیکن اگر ایک جانور آپ اپنے گھر کی جانب سے قربان کر رہے ہیں تو پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے اور اللہ سارے گھر والوں کو ثواب دیتا ہے۔ ہاں اگر ایک چولہے پہ کھانے بن رہے ہو، کھا رہے ہو تو، لیکن اگر فیملی ایک ہے، بھائی ایک ہے، لیکن الگ الگ کھانا بنا رہے ہیں، چولہا الگ الگ ہے، تو پھر ان کی الگ الگ ذمہ داری ہے، وہ الگ الگ اپنا جانور لا کر ذبح کریں، ورنہ ایک گھر آتے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کے زمانے میں ایک جانور لاتے اور ایک گھر کی طرف سے قربان کرتے، تو ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا۔ یا اسی طرح سہولت کے لیے دیکھو، شریعت ہماری بڑی پیاری ہے، ہمارا خیال ہر لمحہ کرتی ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ کائنات میں ہمارے اپنے رب سے زیادہ ہمارا کوئی خیال نہیں کر سکتا۔ ہمارا یقین مانیے، اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی سب سے بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہو سکتا ہے اور کسی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی ذات ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ بارہ سنتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں اگر کوئی دین ہم کو پیارا ہو سکتا ہے، کوئی دین ہماری فکر کرتا ہے، کوئی دین ہم کو سنبھالنا چاہتا ہے، کوئی دین ہم کو خالص اور خلوصیت والا بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام ہر لمحہ ہمارا اور آپ کا خیال کرتا ہے۔ سہولت کے لیے شریعت نے کہا کہ آدمی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، یا اتنا نہیں ہے جتنا وہ ایک بکرا خرید کر لا سکے، تو ایک بڑے جانور جو ہوتے ہیں، گائے، بیل یا اسی طرح اونٹ، ان تمام بڑے جانوروں میں 7 حصوں کی قربانی شریعت نے موجود رکھی۔ 7 لوگ مل کر ایک جانور کی قربانی کیجئے، اور ایسا نہیں کہ ایک جانور بڑا جو ہے وہ ایک ہی گھر کی طرف سے نہیں، بلکہ 7 فیملی والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ 7 قربانیاں اس کے اندر موجود ہیں، شریعت نے یہ سہولت رکھی ہے۔ اسی طرح دیکھیں قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کرنے کا وقت یہ ہے کہ آپ نماز عید الاضحیٰ پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ دیکھیں کبھی ایسا ہو نہ پائے کہ آپ عید کی نماز پڑھیں نا اور اس سے پہلے بھی قربانی کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے اور دیکھا خون بہ رہا ہے، گوشت تیار ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قربانی کا جانور ہے، میں نے ذبح کیا تھا نماز جانے سے پہلے ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے، گوشت ہے، یہ صرف گوشت ہے جو ہم اور آپ کھا لیں گے، لیکن نماز عید الاضحیٰ کے پہلے اگر ہم نے قربانی کر لی ہے تو وہ قربانی نہیں، عام گوشت ہو جائے گا۔ اس لیے نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو مغرب تک، کل ملا کر 4 دن ہوئے، 10، 11، 12، 13 تاریخ ذی الحجہ کی مغرب تک، سورج غروب ہونے تک آپ ان 4 دنوں میں چاہے دن میں قربانی کریں، چاہے رات میں قربانی کریں، جب بھی قربانی کریں، آپ کی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی اور آپ اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ قربانی جانور ذبح کریں، گوشت خود بھی کھائیں،
رشتہ داروں کو کھلائیں، عزیز و اقارب کو کھلائیں، دوست احباب کو کھلائیں، محتاج غریبوں کو کھلائیں، فقیر و مسکینوں کو کھلائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود کھاؤ جانور کے گوشت کو اور اپنے ماحول میں غریبوں کا بھی خیال کرو اور رشتہ داروں کو بھی دعوت پر لے کر انہیں کھلایا کرو۔ جانور کا دیکھو آج کل یہ بات بہت سارے لوگوں سے نکلتی ہے کہ جانور کے کچھ 7 چیزوں گناتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اس میں ککورا ہوا، وجھڑی ہوا، بہت ساری چیزیں عام طور پر دیکھا گیا کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہے، اسے کھا نہیں سکتے۔ اور ابو داؤد کی یہ حدیث بھی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ 7 چیزیں جانور کا نہیں کھا سکتے۔ صرف جانور کا خون حرام ہے، جانور کا خون حرام ہے، اس کے علاوہ جانور کے سارے حصے حلال ہیں، آپ جو بھی کھانا چاہیں کھائیں، صرف خون نہیں کھا سکتے۔ یا اسی طرح آپ کبھی ذبح کرتے ہیں نا تو جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے، مردہ بچہ، تو کیا اس کی قربانی کر سکتے؟ کبھی کبھی ایسا حادثہ ہوتا ہے، تو اگر بکرا ہو یا کوئی بھی بکری ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اگر ذبح کرنے کے بعد وہ مردہ بچہ اس کے پیٹ سے نکل آیا تو وہ بچہ بھی حلال ہے، اس کا بھی گوشت کھا سکتے، اس لیے کہ ماں کو ذبح کرنا بچے کے ذبح کرنے کے برابر ہے۔ زکات الجنین و زکات امہ، نبی نے فرمایا کہ بکری کا ذبح کرنا اس کے بچے کا بھی ذبح کر دینا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا اتفاق نکل آئے تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ حلال ہوتا، آپ اس کو کھائیں اور کھلائیں۔ اسی طرح عورت، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ دیکھو میں نے کہا نا اسلام بڑا پیارا دین ہے، وہ جہاں مردوں کو مقام دیتا ہے، مردوں کو حقوق دیتا ہے، وہی عورتوں کے بھی مقام کی عزت رکھتا ہے، عورتوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ قربانی ایسا نہیں کہ صرف مرد کر سکتے، اگر عورت کو اس کا طریقہ معلوم ہے قربان کرنے کا تو وہ جانور اپنے ہاتھوں سے قربانی کر سکتی ہے۔ یا اسی طرح اس کا کوئی بھائی ہے، کوئی اس کا ابا ہے یا اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے، اگر وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرتے سمے وہ اس کی مدد بھی کر سکتی ہے، ہاتھ پاؤں پکڑ لے، چھری لا کر دے دے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے ہیں حلمی عائشہ، عائشہ چھری لے کر آؤ، جانور ذبح کرنی ہے، تو عورت سے مدد بھی لے سکتے ہیں اور عورت بذات خود قربان کر سکتی ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو باقاعدہ آگے بڑھاتے تھے، بیٹی جانور ذبح کرو، کیوں؟ انہیں بھی قربانی کی عظمت معلوم ہو، ان کا بھی دل ذرا مضبوط ہو، وہ بھی رب کی اطاعت میں ذرا آگے بڑھے، ورنہ کاکروش اور چھپکلیوں سے عورتیں ڈر جانے والی ہوتی ہیں، ان کے دل کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا یہ شوق اور یہ جذبہ شریعت نے عورتوں کو بھی دیا۔ اسی طرح آداب قربانی بھی کچھ ہے، قربانی کے کچھ آداب ہیں، میں اختصار کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ وہ چیزیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے وہ جانکاری میں آ جائے اور آپ کی قربانی خلوصیت للہیت کے ساتھ قائم ہو۔ آداب قربانی کی سب سے پہلی شرط یہی ہے اخلاص ہو، ریاکاری کا جذبہ کبھی بھی نہ آنے پائے۔ اور یاد رکھو شریعت کی کوئی بھی عبادت اگر ریاکاری ذرا بھی آ گئی وہ عبادت ہمارے لیے ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری ہی کی بنیاد پر جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، برابر مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے، وہ صرف مجاہد ہے، وہ نہ جانے کتنی نیک بہادر ہے اور شہید ہے، عالم ہے، سب سے بڑا دنیا کا، پر سب سے پہلے جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وہ اعمال، اس کی عبادتیں اخلاص پر نہیں تھی، ریاکاری پہ تھی، وہ دکھاوے کی تھی۔ بکروں کے گلوں میں پھول پہنا کر پورے علاقے میں گھمانا اور چیخ چیخ کے بتانا میں نے اتنے ملایا، میں نے اتنے ملایا، نہ قیمتوں میں ریاکاری آئے اور نہ بکروں میں ریاکاری آئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر 5000 کا کوئی انسان بکرا لایا ہوا ہے دل کی خلوصیت کے ساتھ، اس کے گلے پر چھری چلائے گا نہیں کہ رب العزت اس کی قربانی کو پہلے قبول کر لے گا۔ لیکن اگر لاکھوں کا بکرا لا کر آئے ہو، کروڑوں کا بکرا لے کر آئے ہو اور ریاکاری کا جذبہ دل میں پنپ رہا ہے، دنیا تعریف کرے اس کا بکرا اتنی قیمت کا، اس کا بکرا اتنا زیادہ اور اس کے بکرے اتنے مہنگے، یہ ساری اگر اور کوئی اپنے آپ کوئی تعریف کرے ساتھ رہنے والا وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی ساتھی ساتھ میں گیا بکرا خریدنے، اب وہ جانتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی کا 1 لاکھ کا بکرا، اب وہ آ کر کسی کو بتا دے تو وہ ہماری ریاکاری نہیں ہے۔ ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا دل صاف ہو، ہمارا دل پاک ہو،
ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اس میں للہیت ہو، ریاکاری کا ذرا بھی جذبہ نہیں آنا چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ دین کی کوئی بھی عبادت کو خلوصیت کی بنا پہ قبول کرتا ہے اور اس کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ تو آداب قربانی میں سب سے پہلا ادب ہے ہم اپنے دل کو خالص تقوی میں رکھیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہم یہ قربانی پیش کریں، اور دنیا اور سماج کی جو ہے واہواہی اور تعریف ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کی تعریف چاہیے، اور اللہ کی قربانی جو ہماری قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں وہ عمل ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ جانور ذبح کریں، بسم اللہ کہنا ہرگز نہ بھولیں، جلد بازی میں بسم اللہ بھول نہ جائیں۔ اگر بھول گئے کسی وجہ سے تو الگ چیز ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی واقعی جلد بازی میں بھول جاتا ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر بسم اللہ اس پر نہیں کہتے۔ ایسے جانور دنیا میں کہیں بھی ذبح کیے جائیں، اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا بسم اللہ کہہ کر، جو مقصود تھا اور اصل جو ضروری تھی ہمارے اور آپ کے لیے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیے جانور کو ذبح کرتے وقت ان جانوروں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ وہ جانور ہے کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا نا کہ سارے اونٹ اپنے گلے خود نبی کے سامنے لا کے پیش کر رہے ہیں کہ مجھے قربان کرو، پہلے مجھے کرو، پہلے مجھے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، جانوروں کو بھی اندر عقل اور تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری نصیحت فرمائی کہ دیکھو جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری اپنی تیز کر لو، چھری تیز کر لو، ایسا نہ ہو کہ جانور سامنے ہو اور اس کے سامنے آپ چھری تیز کر رہے ہو، وہ جانور کو سمجھ ہے کہ میں ذبح ہونے والا ہوں، تمہاری چھری کو دیکھ کر موت تو ایسا ہے انسان خوف کھا جائے، وہ تو بیچارہ جانور ہے، موت کو ڈر سے، موت کا ڈر تو ہمارے اور آپ کے اندر رچا بسا ہوا ہے، تو موت کا ڈر اس جانور کو کیسے نہ ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا کہ چھری پہلے تیز کر لیا کرو، جانور کے سامنے مت تیز کیا کرو، اس لیے کہ اس کو شعور ہے، اس کو سمجھ ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی اہتمام کریں ایک جانور ذبح کر رہے ہوں اس کے سامنے دوسرا جانور لا کر ذبح نہ کریں، اگر ممکن ہو کوشش کریں کہ ایک جانور اگر ذبح ہو رہے ہوں اس کے سامنے دوسرے جانور کو لا کر ذبح نہ کیا جائے۔ یہ شعور اور ایک جو ہے سمجھ کا معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یا اسی طرح دیکھیں قربانی کے جانور کا جو چمڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس امت کا، اور فی الحال بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، چمڑا کیا کریں کیسے کریں، اس لیے کہ بہت پہلے اس کی قیمت تھی، مدرسے والے بیچارے تلاش کر کر کے لاتے تھے اور مدرسوں کا فائدہ ہوتا، آپ سبھی جانتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ارادہ یہ رکھیں کہ چمڑا جو ہو وہ قصاب اور قصائی کو بطور مزدوری کبھی نہ دے کہ چلو تم لے لو چمڑا، ایسا کبھی نہ کریں۔ چمڑا اس بار حالات تو ایسے ہیں کہ قصاب بھی لینے کو راضی نہیں ہے، وہ بھی نہیں چھوئے گا چمڑا، تو چمڑا نہ چھویا تو کیا کیا جائے وہ آپ کو میں بتانا ضرور مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کے جانور کے جو چمڑے ہیں نا، یقیناً آپ کے قریب میں جو مسجد اور مدرسے ہوتے ہیں وہ لوگ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تاکہ آپ کہیں یہاں وہاں لے جا کر جو ہے چمڑے پھینک نہ دیں اور وہ جو مقصود ہے قربانی کا وہ حاصل نہ ہو پائے، تو چمڑے جمع کیے جائیں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس چمڑے کی جب کوئی قیمت نہیں تو ایک اس کے بدل میں ایسی قیمت دیں جس سے مدرسے کو فائدہ ہو جائے، اس کے بدل میں کوئی آپ 100 روپیہ 200 روپیہ جو بھی آپ کے حق میں آئے، آپ کو کوشش ہو صدقے کے نام پر آپ چمڑا بھی مدرسے میں جمع کروا دیں اور یہ رقم بھی وہاں جمع کرا دیں تاکہ مدرسوں کو فائدہ ہو جائے اور کوئی کسی قسم کا نقصان، ان کی محنت اس کے پیچھے جو لگی ہے جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں یا اور جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ان کی پوری ہو سکے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کا ایک اور مسئلہ ہے کہ صفائی کا ہمیشہ آپ خیال رکھیں، یہ آخری خطبے کا آخری نصیحت ہے، صفائی ہمارے اور آپ کے اندر بالکل نہیں۔ جانور ذبح کر دیا، خون کہاں بہ گیا، اجڑی کہاں پھینک دی، چمڑا کہاں پھینک دیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک کیسا ہے اور کس حال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور آپ موقع دیں اور اس کو موقع فراہم کریں کہ سامنے والا کوئی ریئیکشن دکھائے، سامنے والا کوئی کارنامہ انجام دے، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ صفائی کا جو تو اسلام کا تو یہ تو ایک تعلیم ہے، اہم تعلیم، النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، باقی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو صفائی کا ہم بالکل پوری طرح خیال رکھیں اور ہمارے جانوروں کی قربانی کی وجہ سے کوئی گندگی نہ روڈوں پر آئے، نہ گلیوں میں آئے، نہ سڑکوں میں آئے، اس لیے کہ گزرنے والے ہمارے
ہمارے غیر مذہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں تکلیف، خود بدنامی سے بچیں اور اپنے اسلام کو بدنام ہونے سے بچائیں۔ یہاں مسلمان تو بدنام ہوتا ہی ہے، غیر جب دیکھتے ہیں یہ گندگی تو تھوکتے ہیں ہمارے اوپر، ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ہم وہ موقع آنے نہ دیں کہ غیر جب وہاں سے گزرے تو انہیں احساس تک نہ ہو کہ یہاں کوئی گندگی پڑی ہے جانوروں کی، یہاں کوئی جو ہے قباحت والی چیز موجود ہے، وہ آسانی سے گزر جائے اور نہ ہم کو تانا مارے اور نہ ہمارے اسلام کو بدنام کرے۔ اس لیے صفائی کا پوری طرح خیال رکھیں۔ اسی طرح 2 منٹ کے اندر آخری لمحہ آپ ہو سکتا ہے اس کے بعد جمعہ کے دن ملاقات ہو نہ ہو اس معاملے میں، اور آپ عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھ لیں گے، تو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، عیدگاہ کیسے جائیں، غسل کر لیں، نیا کپڑا پہن لیں توفیق ہو، یا اسی طرح خوشبو لگا کر جائیں اور راستے میں تکبیرات پڑھتے جائیں، اور اسی طرح آپ جو جانور ذبح کرنے آئے لوٹ کر جانور ذبح کر لیں، اور عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے عیدگاہ، عید الاضحیٰ میں آپ بغیر کچھ کھائے چلے جاتے اور واپس آ کر جو ہے اسی گوشت سے ناشتہ کرتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جنہیں ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ گوشت جو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں رشتہ داروں کو، یاد رکھیں ہمارے پڑوس میں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، ہمارا پڑوس کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اور اگر مناسب ہو یا اسی طرح گنجائش ہو تو آپ اس کو پوری طرح آپ اس کو دیں، گوشت کھلائیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے بھی دعوت و تبلیغ کے کچھ آسان ہو سکتے ہیں، آپ اپنی بات اس کے سامنے کبھی رکھ سکتے ہیں، جب تعلقات رہیں گے، جب ویوہار رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رہے گا، تو کل کبھی ایسا معاملہ آئے تو آپ دعوت و تبلیغ کا میدان میں اتر کے آپ اپنے اسلام کی تعلیم اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح بہرحال آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے چند احکام اور مسائل تھے، بہت سارے مسائل ہیں، اگر ہمارے بھائیوں کے ذہن میں ذرا بھی بھٹکے تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جب بھی قربانی اپنی جو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے آپ یاد رکھیں یہ جو 2-4-5 دن باقی ہے نا، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا حصہ ہے، اور یہ 10 دن اللہ کے یہاں بہت زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ قربانی کرنے تک آپ اس بیچ میں جو 4-5 دن کا پا رہے ہیں ذی الحجہ کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اچھے اعمال کرو، خیرات کرو، آپ صدقہ کرو، نفلی نمازیں پڑھو، جتنی زیادہ عبادتیں کر سکتے ہو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرو، اور ان دنوں کا ایسے استقبال کرو جیسے رمضان کا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو قربانی خلوصیت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے، ریا اور نمود سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری قربانی کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی اور شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ مہینے کا ایک جمعہ جو اپنے